کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اس سے قبل کہ پہلے کلمے پر کچھ بات کریں۔ لازم ہے کہ اس حقیقت کو ایک اصول جان کر مسیح یسوع کے تمام کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ہر لفظ، ہر بات ریولیشن ہے، الہام ہے، اور انکارنیشن کے بعد یعنی ابن خدا کے تجسم کے بعد سے کوئی ایسا وقت یا لمحہ نہیں جس میں وہ کامل خدا اور کامل انسان نہیں ہے۔ اپنی ساری زمینی خدمت کے دوران عدالتوں میں بے انصاف ججز کے سامنے پیش ہوتے ہوئے، رومی سپاہیوں اور یہودی سردار کاہنوں اور بزرگوں کے طعنے سہتے ہوئے بھی وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ کوڑوں کی مار کھاتے ہوئے، کلوری کی راہ پر چلتے ہوئے، صلیب پر قربان ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں جب وہ کامل خدا اور کامل انسان نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی جان دیتے ہوئے اور جب دوسرے اس کو قبر میں رکھ رہے تھے تب بھی وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے بغیر یسوع مسیح کی کوئی بھی بات سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے جب یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے تب وہ 7 کلمات بشریت اور الوہیت کی آواز ہیں۔ مجسم الہام براہ راست بنی نوع انسان کے سامنے صلیب پر سے مخاطب ہے، مطلب وہ خود مجسم الہام ہو کر ساری خلقت سے بطور کامل خدا اور کامل انسان بات کرتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی یسوع کی بشریت کو بیان کرتے ہوئے اس کو زیادہ واضح کرے، لیکن الوہیت کامل طور پر وہاں موجود ہے جیسے بشریت کامل طور پر موجود ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مسیح یسوع کی الوہیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے زیادہ ہائی لائٹ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں بشریت میں نہیں۔ بیان کرنے والا اس کی ذات کے کسی بھی پہلو کو پیش کرے، یہ تو بیان کرنے والے کی سمجھ اور فہم ہے اور اس کے دیکھنے اور دکھانے کا زاویہ ہے، لیکن وہ تو اپنی ذات میں کامل طور پر موجود ہے، یعنی کامل خدا اور کامل انسان۔ پس یہ بنیادی حقیقت ہے جسے ایک اصول کے طور پر ہر وقت ہر لمحہ ہماری سوچ، ہمارے خیال شعور میں ہونا چاہیے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اور اس کے ہر کام، ہر کلمے کو جان سکیں اور اس کا فہم ادراک پا سکیں۔ پس صلیب پر پہلا کلمہ اوریجنل پریسٹ ہوڈ یعنی اصل پوشیدہ کہانت کا ظہور ہے، جس میں شفاعت کی خدمت کا مکمل آغاز اور انجام دکھائی دے رہا ہے۔ اس کلمے کا آغاز لفظ باپ سے ہوتا ہے۔ یونانی متن میں اس کے لیے لفظ پیتریو استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے باپ، جبکہ آرامی میں لفظ ابا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے یسوع خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، خدا کو اس طرح سے نہ کسی نبی نے مخاطب کیا ہے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی بزرگ یا ولی نے، یہاں تک کہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی مرتبے پر مقرر شخص نے کبھی بھی خدا کو اس طرح سے نہیں پکارا ہے جس طرح سے یسوع مسیح اسے پکارتا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ باپ کے تعلق کو ازلی بیٹے نے رویل کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اس تعلق کی کامل صورت کے ساتھ۔ کسی کو معاف کرنا اصل میں ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے، یعنی الہی صفت ہے، اور ڈیوائن انٹائٹلمنٹ ہے، یعنی الہی استحقاق، جسے وہ انسان کو عطا کر کے اسے اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے یہ وہ سرا ہے جو مل جائے تو کئی الہی معاملات کی گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں، جیسے کہ یسوع یہاں پر اس موقع پر خود معافی کا اعلان کیوں نہیں کرتا، جیسا کہ اپنی زمینی خدمت میں وہ کرتا رہا ہے دوسروں کے گناہ معاف کر کے، لیکن ابھی اس موقع پر بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ باپ لا علم ہو اور بیٹا اسے بتا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے، انہیں معاف کر۔ ہم نے عرض کیا کہ گناہ معاف کرنا اور گناہوں کی خطاؤں کی شفاعت کرنا الہی اختیار ہے، اور اس اختیار کو خدا سے حاصل کر کے کاہن پاسبان کلیسیا کی شفاعت کرتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ شفاعت صرف وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود کسی کو معاف کرے اور اسے قبول کرے، پھر ہی تو وہ کسی دوسرے کے حق میں دستے دعا بلند کرے گا۔ اس لیے معاملہ یہ نہیں کہ بیٹا باپ سے درخواست کرنے کی بجائے خود گناہوں کو معاف کیوں نہیں کرتا۔ اگر وہ پہلے خود معاف کرے گا
تو تب ہی باپ سے دعا کر کے معافی کی درخواست کرے گا۔ تاہم یہاں بیٹے کا بلند آواز سے معافی کی دعا کرنا، اعلان کرنا ہے، ساری مخلوقات کے لیے، ویزیبل انویزیبل مخلوقات کے روبرو سامنے یہ کہنا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ بیٹا اپنی زمینی خدمت کے سب مشکل تکلیف دہ وقتوں میں بھی نجات کے کام کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ سے زیادہ ان کے لیے فکر مند ہے جو اسے ستاتے ہیں اور جانتے نہیں کہ وہ کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ مزید اس میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آسمانی باپ بیٹے سے نفرت کرنے والوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ لہٰذا پہلے کلمے کو ادا کر کے بیٹا اپنے اور باپ کے قہر کو، غضب کو نہیں بلکہ رحم کو، ترس کو دکھاتا ہے۔ یہ کلمہ الہی اور بشری اس صفت کا اظہار ہے جس کے بغیر کائنات ایک گھڑی کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کائنات میں معافی ہے تو یہ کائنات ہے، ہم انسان ہیں اور ہمیں ابدی حیات کی امید ہے۔ پہلے کلمے کے اگلے الفاظ ہیں ان کو معاف کر۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کی معافی کی درخواست بیٹا باپ سے کرتا ہے کہ ان کو معاف کر؟ کن کن کے لیے یہ معافی کی درخواست ہے؟ آخر یسوع مسیح نے کن کے لیے آسمانی باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر؟ پہلے تو یونانی کے لفظ افاہیمی کو دیکھ لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے دور کرنا، نظر انداز کرنا، ترک کرنا، معاف کرنا، دیر تک نہ رکھنا، چھوڑ دینا۔ اس لفظ کو دیکھنے سے جو مفہوم نمایاں ہو رہا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح آسمانی خدا باپ سے فرما رہے ہیں کہ اے باپ ان کے اعمال کے نتیجے میں جس سزا کے یہ حقدار ہیں اس سزا کو ترک کر دے۔ ان کے کاموں کے سبب جس عذاب کو انہوں نے کمایا ہے وہ عذاب ان سے دور کر دے۔ اے باپ ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر کے انہیں معاف کر دے۔ بالفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا کر رہا ہے جو ابن خدا کی اصل حقیقت سے لا علم ہے، انجان ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بہت معقول ہوگا کہ اگر ہم یسوع مسیح کے ان الفاظ کو صلیبی واقعے کے پس منظر میں دیکھیں، جب اس کلمے کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے گا تو تب اس سے یہ کلمہ اور بھی زیادہ واضح ہوتا جائے گا۔ چنانچہ اس لیے مقدس لوکا میں درج اس بیان کے کانٹیکس میں اسے پڑھنا ضروری ہے کہ صلیب پر اس کلمے کی شان نزول کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں مقدس لوکا نے اس کلمے کو قلم بند کیا ہے۔ مقدس لوکا میں درج بیانات کو دیکھتے ہوئے اس صورتحال کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے لیے یسوع مسیح نے باپ سے معافی کی درخواست کی۔ سرکمسٹنس ایونٹ سے واضح ہو رہا ہے کہ مسیح یسوع نے کن کن کے لیے معافی کی درخواست کی، جس کے لیے آیت 34 سے آگے کے حصے کو دیکھنا ہوگا۔ چلیں آیت 34 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی آیت 34 کا اگلا حصہ یوں ہے، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ پس یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے وہ لوگ ہیں جو یسوع کو مصلوب کر رہے ہیں اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال رہے ہیں، یعنی رومی سپاہی، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے، اور پھر سردار کاہن، صدوقی اور فریسی جو اسے ٹھٹھے مار مار کر کہتے ہیں کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ مزید اس پر رومی سپاہیوں نے بھی اس کے پاس آ کر اور اسے سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اس معافی کی دعا میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہونے والوں میں وہ ڈاکو بھی شامل ہے، خاص وہ جو اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اور جہاں تک بات ہے دوسرے ڈاکو کی تو اس کا کیا ہی کہنا، وہ تو مسیح یسوع سے ایسے مخاطب ہوا
کہ فردوس میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں شامل ہوا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، جو مقدس لوکا میں درج اس کلمے کے سیاق و سباق میں صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ مسیح یسوع نے کن لوگوں کے لیے معافی کی شفاعت کی۔ اب ان لوگوں میں سے کچھ خاص کرداروں پر مختصر بات کرتے ہیں تاکہ اس کلمے کو سمجھنے میں اور بھی مدد مل سکے، اور ابھی اس موقع پر ان لوگوں کا ذکر خاص اس کلمے کے پس منظر میں کریں گے، جیسے کہ پینتوس پلاطس۔ مسیح کی مصلوبیت میں اور اس کے ساتھ ہونے والے سارے سلوک میں پلاطس ایک انتہائی کمزور کردار تھا۔ اختیار اور مرتبے کے لحاظ سے تو پلاطس سب سے مضبوط شخص تھا، اور شاید یہی وجہ تھی اپنی سرپرستی سے یہودیوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ جبکہ پلاطس جان گیا تھا کہ یسوع بے قصور ہے، تو بھی اس نے یسوع کو صلیب دینے کا فرمان جاری کیا۔ بلا شبہ پلاطس نے یہ سب یہودی مذہبی قیادت کے دباؤ میں کیا، تو بھی وہ سارے واقعے میں بنیادی کردار ہے۔ یقیناً معافی کی درخواست پلاطس جیسے کمزور کردار کے لیے بھی ہے، اور پھر سردار کاہن اور قوم کے بزرگ۔ مسیح یسوع کو مصلوب کرنے میں یہ وہ لوگ تھے جو سارے ماحول کو قابو کر رہے تھے، اور یہ قوم کے بزرگ جو قوم کے سردار بھی کہلاتے ہیں، یسوع مسیح کی خدمت کے دوران کئی موقعوں پر مخالفت کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں، اور ان میں سے خاص فقی اور فریسی، یہ یہودی صدر عدالت میں فیصلہ کرنے والے ججز میں شامل تھے، اور یسوع مسیح کو مصلوب کروانے میں اصل وجہ یہی لوگ بنے تھے، یہاں تک کہ مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد بھی اس کی مخالفت میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن پر براہ راست اس معافی کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس کلمے کو سمجھنے کے لیے کئی اور الہی معاملات پر بات کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ کلمہ نبوت کی تکمیل ہے، جہاں یسایہ نبی کے صحیفے میں آیا ہے کہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ شفاعت کے حوالے سے یہ نبوت مسیح کی مصلوبیت پر پہلے کلمے پر پوری ہوتی ہے، تکمیل پاتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے آسمان پر جانے کے بعد وہ کس طرح شفاعت کرتا ہے، تو اس بارے میں عبرانیوں کا مصنف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس کا حوالہ آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یسایہ میں درج نبوت کا باغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح حرف بحرف اس نبوت کی تکمیل یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ہوتی ہے، پہلا کلمہ ادا کرتے ہوئے۔ مزید اس کلمے کو یسوع مسیح کی بشریت کی آواز بھی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ الوہیت کے اتحاد میں آسمانی باپ سے ہم کلام ہے۔ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مفلوج کو شفا دیتے ہوئے یسوع نے خود ہی اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور جب یسوع شمعون فریسی کے گھر میں ضیافت پر آیا اور وہاں ایک عورت یسوع کے پاؤں کے پاس روتی ہے، تب یسوع اس عورت سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب یہ سوال تو ہوگا کہ دوسروں کے گناہ معاف کرنے والا اس موقع پر ایسا کلام کیوں کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر؟ ہم نے عرض کیا کہ کسی کو معاف کرنے کا استحقاق یا اختیار خدا کے پاس ہے، یا یوں کہے کہ یہ الہی اختیار ہے۔ یہودی اساتذہ یہ مانتے تھے کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، یعنی کوئی نہیں جو خدا کے علاوہ گناہ کو معاف کر سکے، اور اگر کسی موقع پر یسوع گناہ معاف کرتا ہے تو وہ اپنی الوہیت کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے، اس وقت پہلے کلمے کو ادا کرتے ہوئے یسوع کیوں خود گناہ معاف نہیں کرتا؟ آخر کیوں نہیں وہ خود ہی اپنے الہی اختیار کو استعمال کر کے انہیں معاف فرماتا؟ اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ صلیب پر اس کی بشریت میں اس کے پاس معافی کا اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ آسمانی خدا باپ سے اس لیے معافی کی درخواست کرتا ہے کیونکہ صلیب پر یسوع کامل دائمی کہانت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، جس سے شفاعت کی خدمت کو بدنی کمزوری کی حالت میں بھی ایسا پورا کرتا ہے
کہ خالق مخلوق کے درمیان درمیانی ہونے کے ایسی ذمہ داری پوری کرنا جس کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے مزید اور بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے کچھ اور پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ جیسے کہ جرم کی قربانی کے بیک گراؤنڈ میں اس کلمے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع خود اس لیے گناہ معاف نہیں کر رہا تھا کیونکہ صلیب پر وہ بطور کفارہ بن کے خود قربان ہو رہا تھا۔ سو بطور خدا کا برہ تمام بنی نوع انسان کے بدلے اپنی جان دے رہا ہے، اور اس گھڑی جب وہ گناہ ٹھہرایا گیا اور صلیب پر لٹکا ہے تو وہ خود معاف کرنے کی بجائے آسمانی خدا باپ سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ ان کے گناہ معاف کر۔ خدا کے حضور کوئی بھی گناہ قابل قبول نہیں، پھر وہ گناہ انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، اور خدا اپنے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے کو مہیا کرتا ہے۔ موسیٰ کی مغفرت ملنے والی شریعت میں خدا کا فرمان ہے، تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈا خداون کے حضور چڑھائے۔ یہ قربانی انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی گزرانی جاتی تھی، جو نسل در نسل بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ بزرگ داؤد اس بارے میں خدا سے دعا کرتا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ پس نادانستہ خطاؤں کے حوالے سے یسوع کی قربانی نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو اس کے قتل میں شامل تھے، بلکہ مسیح جو خدا کا بے عیب برہ ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے جرم کی قربانی کا کفارہ ہے جو لا علمی میں یا انجانے میں ہوئے ہیں۔ آدم سے لے کر آج تک اور آنے والے تمام انسانوں کی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ مسیح کی یہ شفاعت یعنی پہلا کلمہ لا علمی میں ہونے والے ہر انسان کے ہر گناہ خطا کی شفاعت کے لیے صلیب پر کفارہ ادا کرتے ہوئے بیٹے کی بشریت اور الوہیت کے اتحاد میں ادا ہوا ہے۔ صلیب پر پہلا کلمہ اس بات کی بھی واضح دلیل ہے کہ مسیح یسوع اپنی تعلیم کا عملی طور پر اظہار کرتا ہے۔ پہاڑی پر دی ہوئی تعلیم میں یسوع نے فرمایا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا دعا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ سب یسوع مسیح نے اپنی تعلیم اور عملی نمونے سے سکھا دیا ہے۔ فضل اور سچائی یسوع مسیح ہے، اور وہ نہ صرف سچائی سکھاتا ہے بلکہ مجسم سچائی ہے جس کا اظہار صلیب پر پہلا کلمہ ادا کرتے ہوئے اس نے کیا ہے۔ قول اور فعل کے ایک ہونے کی کامل مکمل دلیل ہے، وہ مثال ہے۔ وہ بہت ہی مختصر طور پر معافی کی الہیات اور فلسفے کا ذکر کرتے چلیں۔ اصل میں معافی کا تعلق شعور سے ہے۔ اگر معاف کرنے والا اور جسے معاف کیا گیا ہے دونوں میں سے کسی ایک کے پاس معافی کا شعور نہیں تو اس کے اصل نتائج ممکن نہیں۔ کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے تو معافی پانے والے شخص کو اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ اسے بخش دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے معاف کرنے والے کو بھی معافی کی اہمیت کا ادراک ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے جسے ہم شارٹ کر کے عرض کر رہے ہیں، صرف اس حصے کی اہمیت کو عیاں کرنے کے لیے۔ اب لازم ہے کہ اس پہلے کلمے کو اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ اس کا ہم پر کیا اطلاق ہوتا ہے۔ سو ابھی تک کی ہوئی ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کلمے کے پس منظر میں کچھ مزید اہم باتیں عرض کرتے ہیں۔ اصل میں معافی کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں خطا، غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جس سے کوئی مجرم قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کسی کو معاف کرنے کا مطلب ہے اس کو رہا کرنا، اور معافی پانے کے بعد ہی آزادی نصیب ہوتی ہے، اور اس میں انتہا یہ ہے کہ بدن اور روح کا اصل اتحاد معافی سے ممکن ہے۔ کتاب مقدس کی تعلیمات میں معافی ایک بڑا موضوع ہے۔ معاف کرنا اور معافی پانا دونوں ہی الہی خوشحالی ہے۔ معافی الہی استحقاق ہے، صفت ہے جسے کلیسیا کو اپنے وجود سے ظاہر کرنا ہے، یعنی بطور ایماندار ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں۔ کسی کو معاف کرنا انسانی شعور کا اعلیٰ مقام ہے۔ یہی وہ ذہنی حالت ہے جہاں انسان خود پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسے کا عملی
اظہار کرتا ہے۔ کسی انسان کا دوسرے انسان کو معاف کرنا خدا کی صورت کا اظہار ہے، اس کی مرضی کو بجا لانا ہے۔ خاص جو لوگ کہانت کے مرتبے پر ہیں، کلیسیاؤں میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتے ہیں، انہیں یہ جاننا ہوگا کہ جو لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے معافی کی درخواست کرنا کہانت کی بنیادی حقیقت ہے۔ آج ابھی دنیا میں وہ سب لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں، ایمانداروں کو ان کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے، خاص جب کوئی مسیحوں کی جان کا دشمن بن جائے، کیونکہ وہ سب اسی لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں مسیحا کی، ابن خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کا ادراک نہیں، اس لیے ان کے لیے ہمیں بطور مسیح ہوتے ہوئے شفایت کرتے رہنا ہے۔ دوسروں کو ایسے معاف کریں جیسے ابن خدا نے معاف کیا۔ ایسی سچی معافی ہمیں خدا کے حضور سرفراز کرتی ہے، لیکن صرف زبان سے دوسروں کو معاف کرنے والے اور دل میں نفرت رکھنے والے خدا کو فریب دیتے ہیں۔ ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں۔ پہلے کلمے کا اثر اور تاثیر مسیحت کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس لیے ہماری دعا یہ ہے کہ ابن خدا خداوند یسوع مسیح کی مانند آسمانی باپ سے دوسروں کی خطاؤں اور گناہوں کی شفایت کریں۔